میں نے تقریباً 10 فروری کو میں نے ایک اہم عدالتی شخصیت کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اس عدالتی شخصیت کو فون کیا تھا اصل میں پوچھنے کے لیے کہ جب 10 فروری آئی تھنک وہ تاریخ تھی جس دن عمران خان صاحب کی 12 ضمانتیں ایک جھٹکے میں منظور ہو گئیں راولپنڈی میں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، تو میں نے ایک اہم عدالتی شخصیت کو کال کی. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا جج صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ عمران خان کو بیل دے دیں، یا جج صاحب اپنے بوم پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان کو ضمانتیں دی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا دیکھیں صدیق، میرے پاس انفارمیشن تو یہ نہیں ہے کہ اس جج نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ضمانتیں دی ہیں یا اس نے جو ہے وہ اپنے بوم پہ کھڑے ہوتے دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ضمانتیں دی ہیں تو یہ پھر نون لیگ اور انصاروں کے لیے خطرناک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس ریالٹی کو اس حد تک کم از کم ایکسیپٹ کر گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی بیلیں ریجیکٹ نہ کرو، اس کو 2 بیلیں عمران خان کو بیل، کیونکہ وہ اس کو کہا ہوا 9 مئی کے سارے معاملات اور کیسز وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ڈیل کر رہی ہے، جج کوئی بھی ہو، عدالت کوئی بھی ہو، صوبہ کوئی بھی ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نئی بیلیں دیں، اس نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دیا، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک تو یہ انہوں نے بات کی. دوسرا نمبر پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو صدیق، 8 فروری سے پہلے کی عدالتوں کا عمران خان کے ساتھ رویہ اور 8 فروری کے بعد عدالتوں کا عمران خان کے ساتھ رویہ بہت فرق نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ججز کو یہ رپورٹس دی گئی تھیں اور یہ پرسیپشن دی گئی تھی اور ججز کو بتایا گیا تھا مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں کر کے کہ جناب یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ہوا ہے، کوئی ان کا کوئی گیم نہیں ہے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، ٹویٹر ٹرینڈ کی پارٹی ہے، فیس بک کی پارٹی ہے، ٹک ٹاک کی پارٹی ہے، کوئی دم خم نہیں ہے اور میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ججز کو یہ لگا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، عمران خان دوبارہ نہیں آئے گا. تو اب کیونکہ میاں صاحب نے آگے وزیر اعظم بننا ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہی معاملات جو ہے وہ طے کر کے رکھو. تو اس عدالتی اہم شخصیت نے مجھے کہا کہ سب کچھ تہس نہس اور برباد ہو گیا ہے. اب ججز کو پتہ ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، یہ وہ پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب عدالتوں کا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف ہوگا، عوامی ہوگا، مطلب کہ اتنا انصاف تو ابھی بھی عدالتیں نہیں دیں گی. اچھا کچھ چیزوں میں بالکل انصاف نہیں دیں گی، آخری حد تک جائیں گی. جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے، جتنی سیٹیں پی ٹی آئی کی ایم پی اے پہ چھینی گئی ہیں وہ واپس اتنی آسانی سے ہائی کورٹ ٹریبیونل نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ ایک تو وہ ٹریبیونل متنازع ہے پہلے ہی، انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیے ہیں وہ پتہ نہیں سلطان تنویر صاحب اور جو بھی جج ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جی پی ٹی آئی کو پنجاب کی حکومت نہیں دینی، وفاق میں حکومت نہیں بنانے دینی، یہ تو اتنا آسان نہیں ہے. کچھ سیٹیں واپس آ جائیں گی پی ٹی آئی کے پاس، 3 اسلام آباد کی واپس آئیں گی، جلدی آئیں گی. سلمان احمد راجہ صاحب کی آئے گی، وہ جلدی آئے گی. باقی بھی آئیں گی، لیکن باقی بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس پہ تو اتنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہے انصاف ملنا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا، جیسے پہلے پی ٹی آئی کے ہر ایک کی ضمانت مسترد ہو رہی ہے، ہر ایک کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی، شاید ایک آدھ ایسا ہوا تو وہ کہ کسی کی ضمانت مسترد ہوئی ہو، ورنہ 8 فروری کے بعد سے کسی کی ضمانت میں نے نہیں سنا کہ مسترد ہوئی ہو. صرف سنم جاوید کی. ٹھیک ہے، اچھا اس کی بھی مثلا ڈیلے ہوئی ہے، لیکن میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ مسترد ہوئی ہے. اچھا مسترد. بہرحال ایک ظاہر ہے وہ سنم جاوید کا تو پی ٹی آئی نے اصل میں ڈرا دیا نا مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوگی. ٹھیک ہے، اب میاں اسلم اقبال نے ادھر سے ضمانت کروائی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، ان کے خلاف بھی اس لیے چل رہا ہے کہ پنجاب اصل میں یہ ہے کہ بس مریم نواز کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، پنجاب بڑے سموتھلی مریم نواز کے پاس جانا چاہیے. اچھا لیکن یہ ایک تو ہو گیا عدالتوں کا رویہ. باقی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر لے، اب اس ریالٹی کو آپ نہیں اگنور کر سکتے کہ پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملی، عوام اس کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے، دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کروائیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ بیوروکریسی، جس طرح سے جوڈیشری کو کہا گیا کہ جناب یہ ختم، عمران خان ختم شد، اور آپ کو پتہ ہی ہے بہت سے اینکرز ختم شد کے ٹویٹس بھی کرتے رہے. اب بیوروکریسی کو بھی یہ ایک میسج چلا گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، بھائی باقی چھوڑیں تو کے پی کے میں عمران خان کا چیپٹر کلوز کر چکے تھے. اب آپ دیکھیں کہ پہلا استعفیٰ آ گیا نا کے پی کے سے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا آ گیا نا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی خوفزدہ ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ خان آ سکتا ہے پنجاب میں، وفاق میں بھی آ سکتا ہے. اور یہ بات اب ہر سلجھا ہوا بندہ، ہر جس کا دماغ کام کرتا ہے، ایوریج آئی کو لیول ہے، جس کو پاکستان کا احساس اور ادراک ہے وہ بھی، یا ایون کہ جو عمران خان کا بدترین مخالف ہے
وہ بھی اس کا اگر عقل اس کا پورا کام کرتا اور وہ بائس اوپینین نہیں رکھتا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار آپ کو عمران خان کو 2 تاریخ دینی پڑے گی. تو دیکھیں اب آپ نے جو پوچھا کہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں, دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ انڈائریکٹ پی ٹی آئی انگیج کیا گیا پی ٹی آئی کو. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کو آپشن دے دیا گیا ہے بنی گالہ شفٹ ہونے کا, جو کہ ابھی تک عمران خان ایکسیپٹ نہیں کیا. عمران خان نے خود بنی گالہ کیا شفٹ ہونا ہے, عمران خان تو کہہ رہا ہے بشرا بی بی کو واپس شفٹ کریں, ہائی کورٹ بھی گئے اس معاملے وہ ہائی کورٹ اس معاملے میں چلے گئے ہوئے ہیں. تو بنی گالہ یہ جو خبر آئی تھی نا بنی گالہ شفٹ ہو رہا ہے عمران خان, ہوا یہ کہ کچھ پولیس کی عام شخصیات بنی گالہ گئی تھیں, وہ سارا وہاں پہ دیکھنے کہ کیا ہوگا اگر ادھر شفٹ کرتے ہیں, سیکورٹی کی صورتحال, کتنی سیکورٹی چاہیے, کیا کیا سیکورٹی لیپسز, یہ وہ سارا کچھ. تو وہ پھر خبر وہاں سے لیک ہوئی اور آگے عمران خان کو بنی گالہ منتقل ہونے کا آپشن دے دیا گیا. جس دن وہ چاہیں اس دن وہ بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ ہونے کو ترجیح دیں گے. ابھی تک تو انہوں نے نہیں دی, آگے کا کچھ نہیں کہہ نہیں سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے اندر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس شاید انفارمیشن ہو. مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے پاس کوئی ڈائریکٹ گیا یا نہیں گیا. مجھے یہ پتا ہے کہ انڈائریکٹ عمران خان سے میسیجنگ ہو رہی ہے, انڈائریکٹ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے. اچھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کو بہت ہی زیادہ جلدی ہے لیٹنے کی, وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی لیٹیں اور کام مکائیں. لیکن جو اندر بیٹھا ہے اس کا نام عمران خان ہے. 8 فروری کو جب اس کو بتایا جا رہا تھا کہ تیرے پلے کچھ بھی نہیں ہے, تجھے کچھ نہیں ملے گا, 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ملے گا, وہ تب کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھا. اب تو اس کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ قوم اس کے ساتھ ہے, قوم نے اس کا مان رکھا ہے, قوم نے اس کی لاج رکھی ہے. تو اب جو ہے وہ دیکھیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, عدلیہ کے مختلف ہوگا رویہ. اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پسند ہو یا پسند نہ ہو, ٹھیک ہے, اب ایک پی ٹی آئی ریئلٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو مختلف طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا. تیسرے نمبر پہ آپ کو میں نے بتایا کہ کے پی کے میں دیکھ لینا کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں بیوروکریسی کی. علی امین گنڈا پور سے خوف زدہ ہیں. پہلے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا استعفیٰ اس لیے آیا ہے, اس کی 2 خیر وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی انہوں نے اپنے لوگ لگانے ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پوری ساری ٹیمیں لگانی ہیں, تو اسے پہلے ہم ڈیزائن کر دیں. ایک یہ بھی ہے کہ یار مطلب ٹائم و ٹائم بالکل نکل جائیں سارے معاملے سے. تو یہ بھائی جان ہے معاملہ, اور میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں اب بدلنی تو ہیں. اچھا اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ چیزیں بدلیں گی یا نہیں بدلیں گی, کوئی سوال نہیں ہے. یہ چیزیں بدلنی ہر صورت میں ہے, کوئی آپشن ہے ہی نہیں. صرف یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے میں بدلیں گی. 8 فروری کے مینڈیٹ کی ریالٹی کو کتنے عرصے میں ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں. میکسیمم جو میں سن رہا ہوں نا, جو میں میکسیمم سن رہا ہوں وہ یہی سن رہا ہوں کہ اگست میکسیمم. جیسے بھی یعنی جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میکسیمم اگست, اس سے آگے نہیں. اچھا صدیق بھی میں نا, کیونکہ بیوروکریسی کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہوتا ہے, مجھے عرصہ ہو گیا ان سے ڈیل کرتے ہوئے. 2 دن پہلے بھی کئی جگہ میں کھڑا تھا تو لوگ بڑے خوفزدہ ہیں, خاص کر کے افسران. لیکن وہ عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے خوفزدہ نہیں ہے, وہ عوام سے خوفزدہ ہے. کیونکہ جو ووٹ چوری کی ہے انہوں نے, جس کا میں خود ہوا ہوں, اگر مجھے کسی عدالت میں بلائیں تو میں نے ان کو, شعیب شاہین کو, عامر مغل کو, علی بخاری کو, میں نے کہا میں آؤں گا اور آگے بتاؤں کہ ان کے فارم 45 کے ساتھ, اوریجنل سگنیچر والے فارم 45 کے ساتھ سارے رزلٹ, اس پورے پاکستان میں سب سے پہلا رزلٹ میں نے بریک کیا G6 سے, اور سارے رزلٹ ہم نے یہاں سے بریک کیے سارا. اس کے بعد رات کو ڈی سی صاحب کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. 1 بجے انہوں نے مجھے ایک رزلٹ بھیجا عامر مغل کا, جس میں انہوں نے ہرا دیا. پھر انہوں نے اس کے بعد علی بخاری کا اور شعیب تینوں کا رایا ہے. یہ رات کو انہوں نے برداشت ڈالی ہے, ٹھیک ہے, بالکل یہ برداشت ڈالی گئی ہے. لیکن یہ لوگ خوفزدہ ہیں عوام سے. عوام کا جو فیڈ بیک آیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو جن کے ووٹ چوری ہوئے ہیں یہ کیا چھوڑ دیں گے اسی طرح؟ دیکھیں نہیں ہوگا نا, انسرٹینٹی بڑھے گی. اس وقت ملک کو, ہمارے ملک کو نا اس وقت ضرورت ہے استحکام کی. اس لیے ضرورت ہے کہ استحکام پاکستانی ملک کی استحکام کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, عدم استحکام ہوگا, معاشی عدم استحکام ہوگا. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ عوام کی ول, عوام کی رائے, عوام کے ووٹ, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, جو کہ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ بات احتشام صاحب کیا ہے, وہ دیکھیں کروڑوں تو نہیں, 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اب وہ پہلے بھیجتے تھے ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے. دوسرا, وکاس بھائی کو ویسے زیادہ پتہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی یہ پلاٹ اور پراپرٹی کے لیے کتنے پیسے بھیجتے تھے, ٹھیک ہے. کل ہونڈی کے ذریعے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں اس ہونڈی کے ذریعے تو وہ چلے, وہ باقی جو مہینے کے گھر والوں کو خرچہ بھیج رہے ہیں وہ بھیج رہے ہیں. جو وہ انویسٹمنٹ بھیجتے تھے نا پلاٹوں کے لیے, وہ زیرو ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. کل ہمارے دوست ایک اور آئے بیٹھے تھے, پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے کہنے پہ 1 کروڑ انویسٹ کر دیتا تھا وہ 1 لاکھ نہیں کر رہا,
سر ڈی ایچ اے کی جو فائل تھی نا 90 لاکھ روپے کی، وہ 40 لاکھ روپے ہوئی ہے ڈی ایچ اے. بالکل. میں اسی طرح میں بھاولپور گیا، بھاولپور مجھے انہوں نے بتایا ڈی ایچ اے کے بارے میں، کہتے ہیں جو 60 لاکھ کی فائل تھی وہ 28 لاکھ پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اوورسیز پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہا پاکستان میں. ٹھیک ہے، ان کو اعتماد نہیں رہا پاکستان کے سسٹم کے اوپر. اب عمران خان کے جانے کے بعد اتنا جو ہے وہ ٹرسٹ کم ہوا لوگوں کا پاکستان کے سسٹم کے اوپر اوورسیز کا، کہ $5 ارب اینولی کم ہو گئے ریمیٹنسز. $5 ارب بھائی، $1 ارب کے لیے ہم ناک رگڑتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے. $2 ارب کے لیے $5 ارب سالانہ کم ہو گئے. ٹھیک ہے، $5 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 1500 ارب روپے کم آ رہا ہے پاکستان. پراپرٹی، پھر کنسٹرکشن رک گئی ہے ساری آپ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اسپورٹس انڈسٹری جو ہے وہ رک گئی ہے. طارق بھائی ہیں کراچی سے، سینٹرل سے ایم پی اے جیتے ہوئے فارم 45 کے مطابق، فارم 47 ان کو ہرا دیا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے ایکسپورٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ تو چیزیں ایکسپورٹس تو اب ہو ہی نہیں سکتی پاکستان سے نا. کیوں؟ آپ آرڈر لیتے ہیں، آپ مال تیار کرتے ہیں، جب مال تیار ہوتا ہے، ٹھیک، اچھا جب مال آپ تیار کرنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں، بجلی بھی بڑھ جاتی ہے، گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بجلی اور گیس آتی بھی نہیں ہے، تو را مٹیریل بھی مہنگا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو میچ ہی نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا اس وقت ہماری اسپیس لے رہے ہیں. وہ تو ٹاٹا ہماری جو وہ کل جو ہمارا آتا ہے بجٹ اس سے آگے نکل گئے. جی، ہماری اکانومی کی جو کل حجم ہے اس سے زیادہ ان کی ایک کمپنی. اچھا صدیق بھائی، یہ مجھے بتائیں، آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کیا نون لیگ ختم ہو رہی ہے؟ کیونکہ میاں شہباز کو جو ابھی حکومت دی گئی ہے، ایک تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے کیونکہ ان کے ساتھ جو گروپ زرداری گروپ آ گیا، انہوں نے ریڈ لائٹ ساری وہ ملائی اتار لینی ہے، پیچھے پانی رہ جائے گا. لیکن اس پہلے سال کے جو میں نے اندازہ لگایا کوئی $30 ارب کی قسط ہے، وہ دینی تو انہوں نے واپس آئی ہے، وہ دیں گے ایک سال کے اندر. تو پیسے تو انہوں نے عوام سے نکالنے ہیں. تو جو مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا سارا، کیونکہ میاں صاحب کی تو اب کلوز ہو چکی ہے بات، کیونکہ میاں صاحب لازم ابھی بنتے تو بنتے، لیکن وہ سمجھدار تھے، ان کو پتہ یاسمین راشد علی سیٹ سے وہ آ رہے ہوئے ہیں، ان کو پتہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ان کو وہ سیٹ نکل جائے تو واپس وہاں پہ نیچے آ کے، اور تو ان کے جانے کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب قسط دیں گے اس کے بعد نون لیگ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ سر نون لیگ کا وہ خیر جو ہم نے پورے ایک سال میں جو قرضہ واپس کرنا ہے $25 ارب، وہ تقریباً ہے 20 سے 25 ڈالر، وہ تو ایک چلیں وہ تو اور ہے، وہ عوام سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے، وہ تو اور بہت سی چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑیں گی. قرضے لے کے ہم قرضے اتار رہے ہیں. نون لیگ کا چیپٹر پتہ ہے کس دن کلوز ہوگا؟ جو مجھے لگتا ہے اپریل، مئی، جون کا جب بل آئے گا نا بجلی کا لوگوں کا، پاکستان کی تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی. 70 روپے یونٹ بجلی کا بل ہوگا، شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی، بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی. پہلے انڈسٹری آپ کی ہے نہیں، روزگار آپ کا ہے نہیں، گیس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. 50,000 روپے، 70,000 روپے گیس کے بل آ رہے ہیں نارمل لوگوں کے، اور بجلی کے بل اسی طرح سے آئیں گے. اور سردیوں میں لوگوں کے اتنے بجلی کے بل آئیں تو گرمیوں میں کتنے آئیں گے؟ اور لوڈ شیڈنگ ہوگی، ایک بجلی آ نہیں رہی، اوپر سے 70 روپے یونٹ بجلی کی قیمت، اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے 9 مارچ سے انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ماہ رمضان 12-13 مارچ سے شروع ہو جائے گا، اس میں مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، ویسے بھی آتی ہے اور اس پر اور زیادہ آئے گی. ایکسپورٹس آپ کی ہیں نہیں، ریمیٹنسز آپ کی آ نہیں رہی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی آ نہیں رہی، قرضے آپ کو کوئی دینا نہیں چاہ رہا. تو یہ وہ ساری چیزیں احتشام صاحب جو کہ مجھے لگتا ہے کہ انسرٹینٹی میں بہت اضافہ ہوگا، اور ان کے لیے بڑے ہی مسائل ہوں گے، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ جولائی اگست میں نا جا کے مسلم لیگ نون ایک دم ایک جھٹکے میں حکومت چھوڑ کے چلی جائے گی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نکلیں لندن، اس کے بعد شہباز شریف صاحب ان کو ملنے جائیں، اور وہیں سے اناؤنسمنٹ آیا کہ جی ختم، معذرت، شہباز شریف نے ریزائن بھیج دیا وہاں سے، اور نون لیگ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں چلانا چاہتے، جس نے آگے حکومت سنبھالنی ہے سنبھال لے. تو چیپٹر ان کا کلوز ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں احتشام بھائی، جعلی مینڈیٹ کی حکومت نہیں چل سکتی. 2018 میں یہ کہتے تھے آر ٹی ایس بیٹھ گیا فلانا ڈھینا، 3.5 سال انہوں نے عمران خان کو سانس نہیں لینے دیا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں عمران خان کا جو انہوں نے 2/3 میجورٹی کا مینڈیٹ واقعی لیا ہے، اچھا 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تھی تو 2018 سے لے کے اپریل 2022 تک تو یہ اپوزیشن میں تھے. بالکل، چلیں مان لیا اپوزیشن میں تھے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اپریل 2022 میں اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، الیکشن کمیشن، سارے ادارے سب ساتھ تھے نا، عدالتیں سب ساتھ تھے نا. بالکل ٹھیک ہے، آر ٹی ایس کے اوپر بنا دیتے نا کمیشن. سکندر سلطانی بھی اپنے دل کا بندہ بیٹھا تھا، اپنا جگر بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، بنا دیتے کمیشن. تو اس کا مطلب ہے دھاندلی نہیں ہوئی تھی 2018 میں. اگر ہوئی تھی تو پھر وہ عمران خان کی سیٹیں کم کرنے کی ہوئی تھی کہ کنٹرول میں رہے عمران خان. تو سر جی اس وقت جو ہے وہ اچھا
18 ماہ کی حکومت اس لیے انہوں نے کر لی جیسے تیسے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں تھی. اب آپ کے دوست شیخ افضل مروت بیٹھے ہوں گے, ادھر شہباز شریف بیٹھے ہوں گے, اتنا ہی فاصلہ ہوگا, تو شہباز شریف صاحب کا تو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہوگا کہ ابھی اٹھ کے جو ان کی وہ کرتے ہیں شیخ افضل مروت صاحب وہی معاملہ نہ کر دیں.